برادران اسلام، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ کی نسبت سے گزشتہ جمعوں سے جو بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور تم میں سے جن لوگوں کو کام چلانے کے لیے صاحب اختیار بنایا گیا ہو ان کا بھی کہا مانتے رہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر بھی اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو سب مل کر رجوع کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو یہی کرنا ہوگا۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔ گزشتہ جمعے میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت بات چل رہی تھی۔ اللہ پاک نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو، بالکلیہ اطاعت کو، مکمل اطاعت کو فرض قرار دیا ہے، اور اس اطاعت کے لیے ذریعہ قرآن پاک کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو قرار دیا۔ اسلام کی یہ دو بنیادی دلیلیں ہیں، یہی بنیادی پروف ہیں اسلام کے لیے، اور اسی کے تعلق سے اسلام کی خاطر ایک تیسری دلیل، اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کے دین برحق ہونے کے لیے اور قیامت تک مذہب اسلام کے صحیح و سالم پہنچنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جو تیسری دلیل ہے وہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ ان کی بھی اتباع کرو، اطاعت کرو، ان کی بھی اطاعت کرو جو تم میں صاحب امر ہیں، صاحب حکم ہیں۔ اب یہ صاحب امر اور صاحب حکم کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو طبقہ اسلام کے لیے سند ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ انہی کے تعلق سے اسلام ہم تک پہنچا، سلسلہ بسلسلہ اسلام ہم تک پہنچا۔ تو صحابہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اطاعت کے بارے میں، اولو الامر کا جو مقام اور مرتبہ ہے اطاعت کے بارے میں، وہ اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، اس درجے کا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مستقل ایک حیثیت ہے اس کی، اسلام کی دلیل کے لیے، اسلام کی سند کے لیے، اسلام کے پروف کے لیے۔
اور اسلامی اطاعت کے لیے یہ مستقل ایک حیثیت ہے وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے. اور یہاں واو کا لفظ استعمال فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. واو عطف استعمال کر کے ذکر فرما کر الگ سے اس کے لیے اطیعوا کا لفظ نہیں لایا اللہ کا. یہی بات اس بات کو درشاتی ہے کہ اولو الامر کی اطاعت اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا اللہ اور رسول کی اطاعت ہے. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں مختلف افکار ہو سکتے ہیں، اس میں مختلف رائیں ہو سکتی ہیں، مختلف خیالات اس میں ہو سکتے ہیں. اپنی اپنی علم، اپنی اپنی پہنچ، اپنی اپنی سمجھ، اپنی اپنی فکر و فہم، اپنی اپنی فراست، اپنے اپنے تفقہ کے اعتبار سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اختلاف ہو سکتا ہے. کچھ باتوں میں تو سب مجتمع ہو جائیں گے، کچھ باتیں ایسی ہوں گی دین کی، اسلام کی، جن باتوں پر تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متفق ہو جائیں گے. ان کا اجماع ہوگا، ان کا اجماع ہوگا، تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوگا، یا صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد، کثیر تعداد کا اس پر اجماع ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا. بہت سے مسائل ایسے ہوں گے، اور صحابہ کا اجماع ہو جانا یہ اسلام کے لیے سند ہوگی، اسلام کے لیے دلیل ہوگی. اسلام یعنی ان کے اجماع کے مطابق جب ہم اطاعت کریں گے تو ہم غلطی پر نہیں ہوں گے. اسلامی حکم کے مطابق ہماری اطاعت ہوگی. اور بہت سے مسائل ایسے ہوں گے کہ جس میں سے صحابہ کے درمیان انفراد ہوگا، کسی کسی کا انفراد ہوگا. کوئی ایک صحابی اپنے نزدیک کسی مسئلے کو اس طرح سے سمجھتے ہیں اپنے فہم و فراست سے، اور کوئی دوسرے صحابی اسی مسئلے کو کوئی دوسری طرح سے سمجھتے ہیں، وہ اپنے فہم و فراست سے، اپنے علم کے دائرے میں، مگر اخلاص کے ساتھ سب ہیں، اللہ کے لیے سب ہیں. تو ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی اطاعت کے مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے. صحابہ کی اطاعت کے مسئلے میں اگر کسی کو کسی ایک صحابی سے کسی مسئلے میں، کسی آیت کے فہم میں، کسی حدیث پاک کے فہم و فراست میں، کسی مسئلے کو سمجھنے میں اگر کسی عالم کو، کسی مومن کو، کسی مجتہد کو، کسی فقیہ کو، کسی عالم ربانی کو اگر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. ہاں، جس مسئلے میں صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے، اتفاق ہو گیا ہے، اس کو ماننا یہ نہایت ہی ضروری ہے. اور امت کے تمام علماء کرام، علماء ربانیین اس کو مانتے ہیں. صاف طور پر اللہ نے قرآن پاک میں اس کا اشارہ فرما دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اس سے معلوم ہو گیا کہ اسلام کے لیے 3 زمینیں ہیں، اور انہی زمینوں پر اسلام کی عمارت قائم ہے. قرآن پاک ہے، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اولو الامر، اس میں خالی صحابہ نہیں ہیں. ایسا لفظ استعمال فرمایا اولو الامر جو تم میں اصحاب حکم ہیں. تو اصحاب حکم میں تو سب سے پہلے صحابہ کی جماعت آ جاتی ہے، اور وہیں تک محدود نہیں ہے اصحاب حکم، بلکہ یہ اصحاب حکم کے الفاظ جو ہیں آج تک پہنچ رہے ہیں، قیامت تک پہنچیں گے. تو یہ بھی اسلام کے لیے زمین ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی کہتا ہے کہ بس کافی ہے اللہ کی اطاعت ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہو جائے،
اور کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی اور تیسرے کی اطاعت کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گا، اسلام کے خلاف ہو جائے گا، کوئی بھی تیسرا آتا ہے، کوئی تیسری جماعت آتی ہے، کوئی جماعت آتی ہے، یا کوئی تیسرا فرد آتا ہے، ہم اس کی اطاعت کے مکلف نہیں ہیں، اور صاحب وہ کوئی نبی تھوڑے ہی ہے، کوئی رسول تھوڑے ہی ہے، صحابہ کوئی نبی تھوڑے ہی تھے، کوئی رسول تھوڑے ہی تھے، اور ائمہ کرام جو ہیں چاروں امام یا جتنے بھی امام ہوں، علماء ربانیین، کوئی نبی تو ہیں نہیں، کوئی رسول تو ہیں نہیں، ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ ہم خود سے قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں ہم خود سے غور و فکر کریں گے، اور ہم کو اپنی ذات سے جو سمجھ میں آئے گا قرآن اور حدیث میں بس اتنا ہی پر کافی ہوگا ہمارے لیے۔ اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ قرآن پاک کے اس حصے کا وہ انکار کر رہا ہے، اس حصے کا انکار کر رہا ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب حکم ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، ان کی بھی، اس کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اب قرآن پاک کے کسی بھی حصے کا انکار جو ہے یہ پھر کفر ہو جائے گا۔ قرآن پاک کے کسی بھی حصے کا انکار یہ کیا ہوگا؟ یہ کفر ہو جائے گا۔ تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو تیسرا طبقہ ہے اولو الامر منکم، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ انہی کے ذریعے سے تو اسلام ہم تک پہنچا ہے، انہی کے واسطے سے تو ہم تک قرآن پہنچا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں پہنچی ہیں۔ آگے میرے بھائیوں، اب یہاں دیکھیے یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اولی الامر، اولو کا جو لفظ ہوتا ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے، ایک کے لیے نہیں، دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے، تین کے لیے، کم سے کم تو تین کے لیے آئے گا، تین اور تین سے زیادہ چاہے جتنا بھی، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ پلرل ہے، یہ سنگولر نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو طبقہ، وہ جو جماعت جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کوئی ایک فرد نہیں ہے، کوئی ایک فرد نہیں ہے، کسی مخصوص خاندان سے نہیں ہے، کسی مخصوص نسل سے نہیں ہے، اس کا ذاتی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صفات سے تعلق رکھتا ہے، ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ فلاں ذات سے ہو، فلاں برادری سے ہو، فلاں خاندان سے ہو، فلاں نسل سے ہو، نہیں۔ تو یہ جمع کا صیغہ۔ اب جو ہے ظاہر سی بات ہے اولو الامر جو ہوگا، امیر جس کو بولیں گے، امر کا لفظ آ رہا ہے، امیر، امیر مانے حکم دینے والا، امیر جماعت، جماعت کا امیر، امت کا امیر، امیر المومنین کہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین جس کو کہیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، یہ تمام حضرات امیر المومنین ہیں۔ امیر کا یہاں امر کا لفظ آ رہا ہے، امامت کا لفظ نہیں آ رہا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں توحید اور رسالت کے بعد امامت کا لفظ نہیں آ رہا ہے، امارت کا لفظ آ رہا ہے، امیر کا لفظ آ رہا ہے۔ وہ جو تیسرا ہمارا جو حاکم ہوگا جس کی اطاعت ہم کو کرنا ہے، اس کو امام نہیں کہا گیا، اس کو امیر کہا گیا، امیر، امیر المومنین۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے امیر ہیں، ان کی بھی اطاعت کرنا ہے، ہمارے والد صاحب بھی ہیں، ہمارے استاد محترم، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے گاؤں کا مکھیا۔ جب اسلامی دائرے میں ہم آئیں گے بات کریں گے تو ہمارے گاؤں کا مکھیا، ہمارا جو کوئی بھی ہمارے محلے کا ایک بڑا سربراہ، وہ ہمارا امیر ہے، یعنی وہ حکم ہم کو کرے گا مشورے کے مطابق، دین اور شریعت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق وہ حکم کرے گا، اور ہم پر اس کے حکم کو ماننا لازم ہے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو امیر کا لفظ آیا ہے، امام کا لفظ نہیں آیا۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ شیعیت کی شروعات جب ہوئی
شیعیت کی جب شروعات ہوئی، تمام صحابہ تو ایک ہی جماعت تھے، ما انا علیہ و اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، انہیں کو تو اہل سنت والجماعت کہا گیا۔ میں ہوں تو اہل سنت، میرے صحابہ ہیں، والجماعت اہل سنت والجماعت، تمام کے تمام صحابہ کرام اہل سنت والجماعت تھے۔ اور شروعات جو ہوئی ہے ایک نئے فرقے کی، ایک نئے طبقے کی، ایک نئی جماعت جو شروع ہو گئی، ایک نیا فرقہ جو پیدا ہوا، سب سے پہلے وہ شیعیت کا فرقہ پیدا ہو گیا۔ اور شیعیت کے اندر جو ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس کو ماننے کا عقیدہ ہمارے شیعہ بھائی لوگ رکھتے ہیں، وہ اس کو امام کہتے ہیں۔ امامت، امیر نہیں، امامت کا عقیدہ ہے ان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے ساتھ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے امام جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ 12 اماموں کا عقیدہ وہ رکھتے ہیں، 12 اماموں کا۔ وہ اثنا عشری جو شیعہ ہیں، شیعوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں، ان میں سب سے مشہور جو اثنا عشر کے معنی ہوتے ہیں 12، تو 12 اماموں کا عقیدہ ہے ان کے یہاں، لکھنؤ میں، ایران میں، پورے ملک میں، اور سمجھیے کہ اپنے بھی علاقے میں ادھر حسین گنج وغیرہ سائڈ میں، تو 12 اماموں کا عقیدہ۔ اماموں میں سب سے پہلا امام وہ کس کو مانتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ اچھا کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی کیوں مانتے ہیں اور دوسرے کسی صحابی کو کیوں نہیں مانتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو بے شمار ہیں، لیکن اس میں خاص ایک زاویہ نظر ان کا جو ہے شیعوں کا، وہ یہی ہے کہ وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ہیں، اہل بیت سے ہیں، خاندان سے ہیں، داماد ہیں، پروردہ ہیں، آپ ہی نے ان کی پرورش کی ہے، آپ ہی کے گھر سے ہیں، خاندان سے ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر ترجیح دیتے۔ تو اب یہاں صفات کے ساتھ ساتھ ایک ذات کا عقیدہ بھی اس میں داخل ہو گیا، صفات کے ساتھ ساتھ ذات کا عقیدہ داخل ہو گیا۔ اچھا چلیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حد تک، کسی حد تک اس کو دوسرے امام حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، دوسرے امام۔ اب اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، خاندان میں، بنو ہاشم میں اور کسی کو نہیں لیتے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو لیتے ہیں، بڑے بیٹے کو، یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو لے لیتے ہیں۔ یہی سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ ذات کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ شیعیت کا جو عقیدہ ہے وہ ذات کو، نسل کو، نسب کو، خاندان کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ان کے بعد چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا امام مانتے ہیں وہ۔ پھر ان کے بعد چوتھا امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو کربلا میں، ان کے صاحبزادے حضرت علی زین العابدین سجاد رحمۃ اللہ علیہ، وہی حیات سے بچے تھے، باقی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ساری اولادیں شہید ہو گئی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بھی فرزندان تھے، وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بھی نسل میں 1 یا 2 بچے بچے تھے، اور ایک بیٹا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچ گئے تھے، اور انہی کے ذریعے سے، ان دونوں حضرات کے ذریعے سے نسل چلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حسنی اور حسینی خاندان کہلاتے۔ سیدوں میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حسنی حسینی خاندان، اور بے شمار بزرگان دین اور اولیاء کرام، علماء ربانیین اور مجاہدین اسلام ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں، خاندان میں، اور آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوں گے۔ تو مقام و مرتبہ تو انتہائی عظیم الشان ہے، لیکن اسی چیز کو اگر صفات کے زاویے سے، صفات کے ناحیے سے دل لیا جائے اور دیکھا جائے تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور صفات سے ہٹ کر کے، صفات سے پہلو بچا کر کے، اور اس کو صرف ذات کی بنیاد پر
اور خاندان کی بنیاد پر اور نسل کی بنیاد پر اگر اس چیز کو لیا جاتا ہے تو پھر یہ سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے، مذہب اسلام کے لیے یہ سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو شیعیت نے جو ہے نا بنیاد جو بنایا ہے وہ ذات کو بنایا ہے اور نسل کو بنایا ہے، اور پھر امامت کا سلسلہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل میں ہی منتقل ہوتا ہوا 12 امام تک وہ پہنچتے ہیں۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت وہ نہیں محسوس کرتے، حالانکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے صلح کر لیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لیا تھا تاکہ مسلمانوں میں جنگ نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، اور یہ پیشین گوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ تعالیٰ میری امت کے 2 بڑے گروہوں کو اس کے ہاتھوں سے صلح کرا دے گا اور دونوں گروہ آپس میں جنگ سے بچ جائیں گے اور مل جل کر کے زندگی گزاریں گے۔ وہ پیشین گوئی پوری ہوئی، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لیا۔ اب شیعوں کا جو طبقہ ہے اس کو یہ بات بری لگی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کیوں کیا۔ اب امامت کا سلسلہ جو ہے ان کے یہاں ہے، اب امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل میں منتقل کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق، امام باقر، امام علی، امام رضا، امام نقی، اس طریقے سے ہوتے امام حسن عسکری تک آتے ہیں، اور اس کے بعد 12واں امام جن کو مانتے ہیں امام حسن عسکری کے صاحبزادے امام مہدی کو 12واں امام مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ تو 4 سال کی عمر میں امام مہدی جو ہے نا وہ امام ہے امت کے۔ اب سوچئے ذرا، غور کرنے کی بات ہے، 4 سال کا بچہ امام مہدی جن کو کہتے ہیں، 4 سال کا بچہ، کہتے ہیں کہ اطاعت جو ہے فرض ہے، اللہ کی اطاعت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، رسول کی اطاعت، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں جو ہے نا اب تیسری جو اطاعت ہوگی وہ امام کی ہوگی، اور امام 4 سال کا بچہ ہے۔ امام 4 سال کا، کیا یہی اسلام ہے؟ اسی کو اسلام کہتے ہیں؟ یہ اسلام ہے یا مذاق ہے؟ یہ اسلام ہے یا مذاق ہے؟ 4 سال کا بچہ اللہ کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور تیسری جو اطاعت ہوگی شیعوں کے نزدیک وہ ایک 4 سال کے بچے کی ہوگی، اور وہ 4 سال کا بچہ 4 سال کی عمر میں ایک غار میں، ایک پہاڑ کے کھوہ میں گم ہو جاتا ہے۔ کہاں گم ہو جاتا ہے؟ غار سرہ من رعا اس کا نام ہے۔ اس غار سرہ من رعا میں وہ 4 سال کا بچہ حضرت امام مہدی، حضرت محمد مہدی ابن حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ وہ گم ہو جاتے ہیں، وہ غائب ہیں، اور آج تک غائب ہیں، اور ان کو شیعہ کہتے ہیں کہ یہ امام غائب ہیں اور ہم انہی کی اتباع کرتے ہیں۔ اچھا، تو غائب ہیں تو اتباع کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ ان کا عقیدہ، غار کے اندر سے وہ ان کو ڈائریکشن کرتے ہیں۔ اب وہ غار کے اندر سے شیعہ بھائیوں کو ڈائریکشن کرتے ہیں۔ اچھا، ڈائریکشن کا فون کس کے پاس آتا ہے؟ یہ کنیکشن کس کے پاس آتا ہے؟ تو ایران میں جو ہے نا، ایران کے حکومت میں جو حکمراں طبقہ ہے، اور یہاں ان کو حجت اللہ کا لقب اور کون سا لقب دیتے ہیں، اب انہی کا ربط ہے، یعنی وہ غار میں امام صاحب 4 سال کی عمر میں چھپے ہوئے ہیں، اور وہاں سے وہ خبر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا فرمان ہے، یہ حکم ہے، تو ایران کا جو ہے حکمراں یا وہاں کا جو ذمہ دار ہے اس تک پہنچتا ہے، اور وہ اس فرمان کو لاگو کرتا ہے۔ یہی اسلام ہے کیا یہی اسلام ہے جس کا عقل سے کوئی واسطہ، کوئی عقل اور علم سے دنیا کے جب ہم اسلام کی دعوت دیں گے، کیا اسی اسلام کی دعوت دیں گے؟ اسلام کو مذاق بنا دیا، اسلام کو کھلواڑ بنا دیا۔ صاف ستھرا قرآن پاک کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیعیت کا یہ عقیدہ باطل ہے، شیعیت کا یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم ان کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا انہوں نے انکار نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کیا ہے۔ یہی قرآن پاک ان کے یہاں بھی ہے، کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ شیعوں کے یہاں 40 پارے کا قرآن ہے اور وہ دوسرا قرآن پڑھتے ہیں، یہ سب جھوٹا الزام ہے، یہ جھوٹا الزام ہے۔ یہی قرآن شیعوں کے ہاں بھی ہے، اسی قرآن پر شیعہ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہاں، خالی ایمان رکھنے سے نہیں، اس کے تقاضے کو پورا بھی تو کرنا ہوگا نا۔
قرآن جس عقیدے کو ہمیں دیتا ہے اس کو تو ہمیں لے کر کے عمل کرنا پڑے گا نا، چلنا پڑے گا، اسی کو عقیدہ اپنا بنانا پڑے گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مسئلے میں شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں سے ہم کو ملے گی؟ تو قرآن سے تو ملے گی، قرآن سے تو ملے گی، یہ تو ہمارے ان کے نزدیک بھی متفقہ بات ہے۔ اور دوسرا ہم کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں کے ذریعے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پاتے ہیں۔ ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی حدیث کی کتابوں ہی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں حدیث کی کتابیں دوسری ہیں، الگ ہیں، اور ان کے ہاں حدیث کی کتابیں دوسری ہیں، الگ ہیں۔ ہم بخاری شریف کو سب سے پہلا درجہ دیتے ہیں قرآن پاک کے بعد، اور ان کے یہاں قرآن پاک کے بعد بخاری شریف کا کوئی درجہ نہیں ہے، وہ تو اپنے یہاں نہج البلاغہ اور دوسری بہت سی کتابیں ہیں ان کو اپنا وہ درجہ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اور نہج البلاغہ کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، پھر دونوں طبقے کیوں نہیں مانتے؟ تب تو ہم بھی مانیں گے نا۔ کسی بھی کتاب میں سچے طور پر، پکے طور پر، صحیح سند کے ساتھ، صحیح روایت کے ساتھ، پوری چھان بین کے ساتھ اگر کسی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی ہے تو ہم اہل سنت والجماعت تو اس کو ماننے کو تیار ہیں۔ جب بخاری میں پوری سند کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو ہمارے شیعہ حضرات اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اور بخاری میں جتنی چھان بین ہوئی ہے، اور بخاری ہی میں نہیں بلکہ حدیث کی جتنی کتابیں ہمارے یہاں ہیں، جتنی چھان پھٹک کے بعد جو ہے نا ہمارے محدثین اعظام نے اس کو کھنگال کر کے اور پیش کیا ہے کہ یہ دیکھو صاف ستھری بات ہم پیش کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ جہاں صحیح ہے اس کو صحیح قرار دیا، جہاں ذرا سا ضعف ملا وہ کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، حدیث کی کتاب میں ذکر ہے لیکن ہے ضعیف حدیث، اس سے کوئی حکم نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے بھی احکام نافذ ہوں گے اسلام میں قرآن کی آیت کی روشنی میں ہوں گے اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں ہوں گے، ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر کوئی بھی حکم نافذ نہیں ہوگا۔ ضعیف جو حدیثیں ہیں حدیث کی کتابوں سے ہم ان کو کھرج کے بھی نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ کیا پتہ ہم جس کو چھان بین میں ہم اس کو ضعیف سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ صحیح ہو۔ ارے ہماری کسوٹی پر نہ وہ ضعیف آیا، ہو سکتا ہے تو حقیقت میں صحیح ہو۔ تو شبہ کی چونکہ بات ہو گئی تو ان احادیث کو ہم احکام میں آرڈر میں ہم نہیں لیتے ہیں، لیکن احترام ہم کرتے ہیں اور فضائل میں ان کو لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ صحاح ستہ جو 6 کتابیں ہیں، یہ چھان پھٹک کر کے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ یہ جو 6 کتابیں ہیں، یہ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو جس کسوٹی پر چڑھا کر کے ان حدیث کی کتابوں کو پرکھا گیا ہے، دنیا کی اور 7ویں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، 8ویں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو اس کٹوتی پر پرکھا گیا ہو۔ ہاں ایک کتاب اور ہے، موطا امام مالک، میں نے ذکر کیا تھا، پہلے میں نے ذکر کیا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موطا امام مالک کا مقام بخاری سے کم نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک ان کا انفراد ہے، وہ ان کا انفراد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا مرتبہ موطا امام مالک کا ہے۔ لیکن نہج البلاغہ کی جہاں تک بات آتی ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال کی کتاب بتائی جاتی ہے، یا شیعہ بھائیوں کے ہاں جو بھی حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، وہ روایت کی کسوٹی پر، چھان پھٹک کی کسوٹی پر ہرگز اس مرتبے اور مقام کو وہ نہیں پہنچتے کہ ان پر اس درجے کا اعتبار کیا جا سکے صحت کے لیے جس درجے کا اعتبار بخاری اور صحاح ستہ پر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے فرق ہمارے اور ان کے درمیان، لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، انہوں نے اپنا ایک عقیدہ بنایا ہے، ہم ان کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو ہم کافر نہیں کہتے، لیکن ان کا جو عقیدہ شیعیت کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کے خلاف، یہ سراسر اسلام کے خلاف عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ ان کا تو سب سے خطرناک یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی اور چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے سارے صحابی مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصب کر لیا حق جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے، اور ہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی غصب کر لیا اور چھین لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ یہ سراسر الزام کی باتیں ہیں۔ جب صحابہ ہی کو ہم ڈیمیج کر دیں گے، پھر
کون سا سلسلہ ہوگا جس سلسلے کے ذریعے سے ہم جو ہے قرآن پاک کی صحت تک پہنچ سکیں گے اور حدیث پاک کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی صحت تک پہنچ سکیں گے؟ میرے بھائیوں، اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کی کتاب بھی محفوظ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بھی محفوظ ہیں، اور ان محفوظ چیزوں کو ہم تک منتقل کرنے کے جو طرق ہیں، جو طریقے ہیں، جو ذریعے ہیں، جو واسطے ہیں، جو سلسلے ہیں، یہ بھی محفوظ ہیں اور معتبر ہیں، اور تبھی ہم تک پہنچا ہے۔ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تابعین کی جماعت آتی ہے، پھر تبع تابعین کی جماعت آتی ہے، علماء ربانیین کی جماعت ہے، اولیاء کرام کی ہے، بزرگان دین کی ہے، ائمہ کرام کی ہے، فقہاء اسلام کی ہے، مجتہدین اسلام کی ہے، مجددین اسلام کی ہے۔ ان سارے حضرات نے اپنی انتھک کاوشوں، کوششوں اور نیت کی صحت کے ساتھ اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اور اللہ کے روبرو جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے تب انہوں نے ہم تک قرآن پاک کو اور حدیث شریف کو، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا ہے۔ اگر ہم انہی کا اعتبار نہیں کریں گے پھر ہم کس اسلام پہ ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے، اسلام کی بنیادوں کو سمجھنے، اسلام کے حقائق کو سمجھنے، اسلامی اطاعت کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق اور آسانی بخشیں، اور اللہ پاک قبولیت عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ہدایت پہ متحد فرما دیں۔ اللہم انا نسألک الہدایہ، اللہم انا نسألک الاتحاد بین المسلمین علی الاسلام۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو مذہب اسلام پہ متحد فرما دیجیے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندن سے